بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 7، آج ہم اردو الف کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا نام ہے یہ سارے ادارے اپنے ہیں۔ کیا نام ہے سبق کا؟ یہ سارے ادارے اپنے ہیں۔ یعنی اس سبق میں اداروں کے بارے بات کی گئی ہے، یعنی ادارے جو ہمارے کام کر رہے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، تو ان اداروں کے بارے ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل اپنی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 82 کھولیں۔ صفحہ نمبر 82 پر ہمارا پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ آپ لوگ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مشکل الفاظ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو شروع کریں۔ اب آپ کو بتایا ہے کہ اس سبق میں اداروں کے بارے بات کی جا رہی ہے اور مکالمے کی صورت میں، کہ مکالمہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ تو بات چیت کے ذریعے اس کہانی میں اداروں کو بتایا گیا ہے اور اداروں کی وضاحت کی گئی ہے کہ ادارے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو شروع کریں۔ جی، اجمل خان صاحب کا شمار بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے طالب علموں میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے دن کا 1 گھنٹہ بات چیت کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ مختص کا مطلب ہے مقرر کیا ہوا۔ اب یہاں ایک استاد کے بارے بات کی گئی ہے کہ اجمل خان بہت بہترین استاد ہیں اور وہ اپنے طالب علموں میں بہت مشہور بھی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ پورے ہفتے میں سے ہفتے کا جو دن ہے، یعنی باقی 7 ڈیز جو ہیں ان میں سے ہفتے کا جو دن ہے وہ 1 گھنٹہ اپنے طالب علموں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس گھنٹے میں کسی درسی کتاب کا سبق نہیں پڑھا جاتا۔ درسی کتاب یعنی جو ہمارے سلیبس کی، ہمارے نصاب کی جو کتاب ہے اس کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ جو 1 گھنٹہ مقرر کیا گیا ہے اس میں نصاب کی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ درسی کتاب یعنی ہمارے سلیبس کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ جسٹ کیا ہوتا ہے، انفارمیٹیو باتیں ہوتی ہیں، معلوماتی باتیں کی جاتی ہیں۔ طالب علموں کو اس دن کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔
کہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ بڑی بے چینی سے، بڑی بے صبری سے ہفتے کے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہفتہ بھر سوچتے رہتے ہیں کہ مقررہ دن اپنے اس عظیم استاد سے کیا معلومات حاصل کریں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ سوالات لکھ کر بھی ساتھ لاتے ہیں، یعنی طالب علم بھی پورا ہفتہ پلاننگ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد محترم سے کیا سیکھنا ہے، کس کے بارے پوچھنا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے بھی ہیں اور جو سوالات پورے ہفتے ان کے ذہن میں آتے ہیں ان کو وہ لکھ بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کا دن تھا، یعنی اب ان کا انتظار ختم ہوا، ہفتے کا دن تھا۔ طالب علم بہت خوش تھے۔ اجمل خان صاحب جماعت میں تشریف لائے، یعنی جس دن کا طالب علموں کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے وہ دن آ گیا تھا، اور ان کے استاد محترم اجمل خان صاحب بھی جماعت میں تشریف لے آئے تھے۔ تمام طالب علم احتراماً کھڑے ہو گئے۔ استاد محترم نے کہا، السلام علیکم۔ طالب علموں نے سلام کا جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ سلام میں پہل کرو۔ تو اجمل خان نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ کلاس میں جائیں اور بچے سلام کریں، بلکہ انہوں نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے خود بچوں کو السلام علیکم کہا، اور پھر طالب علموں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اجمل خان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے طالب علموں سے ان کا حال احوال دریافت کیا، کہ انہیں بٹھایا اور پھر سب سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا ان کا ہفتہ کیسا گزرا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا ان سے سوالات کیے گئے۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے بڑے ادب سے کہا، جناب میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے یہ قومی ادارے ہوتے کیا ہیں؟ یعنی جب حال احوال دریافت کر لیا گیا تو اس کے بعد ایک طالب علم نے اجازت لی اور کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے بڑے ادب سے، یعنی بڑے ادب و احترام سے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ قومی ادارے کیا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ قومی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ اجمل خان صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی کہ اس نے ایک عمدہ سوال کیا ہے، کہ جو استاد محترم ہیں انہیں اس طالب علم کا سوال بہت اچھا لگا، کہ اس نے بہت اچھا اور بہترین سوال کیا ہے۔ اس بات پر انہوں نے اس طالب علم کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا، آج ہمارا موضوع ہوگا ہمارے قومی ادارے، کہ اب جو ہیں استاد محترم اجمل خان صاحب، انہوں نے فوراً کہا کہ بچے نے جو سوال کیا ہے تو پھر آج ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ ہم قومی اداروں کے بارے پڑھیں گے۔ اجمل خان صاحب نے طالب علموں کو بتایا کہ ہمارے ملک میں
ایک قومی اسمبلی کام کرتی ہے. یعنی اب اجمل خان صاحب نے کیا کیا کہ قومی اداروں کو ون بائی ون ایکسپلین کیا ہے. یعنی قومی اداروں کو ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کس کے بارے بات کی؟ قومی اسمبلی کے بارے میں، کہ ہمارے ملک میں ایک قومی اسمبلی کام کرتی ہے. پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر اس اسمبلی میں بھیجتے ہیں. یعنی جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں لوگ، وہ اپنے ہی لوگوں کو قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 دیکھیں گے. جی نیکسٹ اجمل خان صاحب نے کیا کہا کہ قومی اسمبلی میں جو لوگ بھیجے جاتے ہیں اور جس جگہ یہ نمائندے بیٹھتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں. کہ قومی اسمبلی کہاں کام کرتی ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کام کرتی ہے. اور جو پورے ملک سے لوگ بھیجے جاتے ہیں وہ منتخب ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر قومی اسمبلی کے نمائندے کہلاتے ہیں. تو وہ نمائندے جہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے. اب پارلیمنٹ ہاؤس کہاں واقع ہے؟ یہ اسلام آباد میں ہے. کہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں واقع ہے. پارلیمنٹ کے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں. کہ باقی لوگ بھی کام کرتے ہیں لیکن جو پارلیمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم کی مدد کے لیے وزراء موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں آپ نے کہانی پڑھی ہے کہ بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں اور آگے پھر مزید نمائندے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وزیر اعظم کے آگے وزراء ہوتے ہیں. وزراء وزیر کی جمع ہے. جیسے بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں ویسے وزیر اعظم کے یعنی بڑے وزیر کے بھی چھوٹے وزیر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسمبلی ہمارا اہم قومی ادارہ ہے. یہی وہ ادارہ ہے جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے. قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور ملک کی پالیسیاں انگلش میں پالیسی کہتے ہیں لیکن اردو میں الف آ گیا ہے تو پالیسیاں ہوگا، بنائی جاتی ہیں. یعنی اب قومی اسمبلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ ادارہ ہے جہاں پر ملک کی قانون بنتے ہیں، قوم کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، کون کون سے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی وہیں پر اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ملک کی پالیسیاں بھی قومی اسمبلی میں بنتی ہیں. طالب علموں نے کہا واقعی قومی اسمبلی بہت اہم ادارہ ہے. یعنی جب طالب علموں نے قومی اسمبلی کے بارے سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ حقیقت ہے. واقعی یعنی حقیقت میں قومی اسمبلی بہت اہم ادارہ ہے. تو یہ تو قومی اسمبلی کو ایکسپلین کر دیا. اب نیکسٹ ایک مزید انہوں نے یعنی استاد نے طالب علموں سے پوچھا کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے. یعنی استاد اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے سوال کیا کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے. سب طالب علموں نے بیک زبان
جواب دیا ہماری فوج، یعنی ایک زبان میں سب طالب علم بولے کہ ہماری فوج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ استاد محترم نے کہا بالکل ٹھیک، کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، یعنی ہر وقت سرحد پر ہوشیار کھڑے رہنا، ایکٹیو کھڑے رہنا، یہ ہماری فوج کا کام ہے، اور وہ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، یعنی غلط ارادے سے ہمارے وطن کو دیکھے۔ اگر ملک پر اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو اس موقع پر بھی پاک فوج اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود رہتی ہے۔ اچانک کوئی بھی آفت، یعنی سیلاب آ جاتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، یا کوئی آفت یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس موقع پر بھی پاک فوج ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ یعنی صرف وہ سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ وہ کسی ناگہانی آفت کی صورت میں پورے ملک کے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا۔ اب دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا ناگہانی آفت، یعنی ایسی آفت جس کا پہلے سے علم نہ ہو اور اچانک سے آ جائے، اسے ناگہانی آفت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا تو فوج نے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی امدادی کام، لوگوں کی مدد کرنے کے جو کام ہیں، ان میں فوج کے جوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح سیلاب کی مصیبت آئی تو بھی فوج پیش تھی، یعنی اگر سیلاب آ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پانی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ دیہاتوں کے دیہات بہا کر لے جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کون سی آفات ہیں؟ ناگہانی آفات ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے تو ہماری فوج مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ جی، پاک فوج کے بہادر جوان پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہے۔ پاک فوج بھی ہمارے ملک کا ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ استاد محترم ہر ادارے کو پہلے ایکسپلین کر رہے ہیں، یعنی ہر ادارے کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہمارے اہم قومی اداروں میں شامل ہیں۔ طالب علم بڑی توجہ سے اپنے استاد محترم کی باتیں سن رہے تھے، یعنی پورے دھیان سے، پوری توجہ سے وہ استاد اجمل خان صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے طالب علموں کو بتایا، اب دیکھیں وہ ایک کے بعد ایک ادارے کے بارے بتا رہے ہیں، تو انہوں نے مزید بتایا کہ عدلیہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے
کس کس کے بارے انہوں نے وضاحت کی؟ سب سے پہلے تو قومی اسمبلی کے بارے میں کہ یہ ہمارا اہم قومی ادارہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے فوج کے بارے میں بات کی کہ یہ بھی ہمارا اہم ادارہ ہے. اور نیکسٹ اب وہ عدلیہ کے بارے بتا رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ہماری قومی اداروں میں سے ایک اہم ادارہ ہے. ایک طالب علم نے پوچھا جناب عدلیہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ ہمیں وضاحت کریں کہ عدلیہ کیا ہے. اجمل خان صاحب نے کہا آپ نے عدل کا لفظ تو سنا ہوگا اور یقیناً اس کے معنی بھی سبھی کو معلوم ہوں گے. عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. کہ عدل و انصاف نہ ہو تو جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ موجود ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. یعنی اب استاد اجمل خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ موجود ہے اور اس کے ذمے کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے. اسے عدلیہ کہا جاتا ہے. یعنی جو عدل و انصاف مہیا کرے اسے عدلیہ کہا جاتا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کہلاتی ہے. یعنی جہاں پر لوگوں کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے اسے عدالت کہتے ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں. یعنی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اس کے سربراہ کیا کہلاتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان. سپریم کورٹ کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے. اور اس کے ذیلی دفاتر ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں. یعنی اب اجمل خان صاحب بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا صدر دفتر یعنی جو ہیڈ آفس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں تو ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. اور اس کے جو حصے ہیں ذیلی دفاتر ہیں یعنی جو اس دفاتر سے اس کورٹ سے ریلیٹڈ کورٹس ہیں چھوٹے وہ ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے صفحہ نمبر 82 اور 83 کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے. دوسرے دن کے کام میں ہم نے پڑھائی یعنی ریڈنگ کرنی ہے. آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 84 کھولیں.
صفحہ نمبر 84۔ اسٹوڈنٹ، پہلے دن کے کام میں ہم نے قومی اسمبلی، فوج اور عدلیہ کے بارے پڑھا ہے۔ اب ہم آگے جو پڑھیں گے تو وہ نیکسٹ ہمارے قومی ادارے ہوں گے۔ تو شروع کریں ریڈنگ۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ جی، ایک طالب علم نے اجمل خان صاحب سے کہا، جناب، اس طرح تو پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ تو دیکھیں، اب عدلیہ کے بعد طالب علموں نے کس کا نام لیا؟ پولیس کا۔ کہ اگر اسی طرح سے قوم کی اور ملک کی خدمت کرنی ہے تو اس طرح تو پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ استاد محترم نے اس طالب علم کو شاباش دی اور کہا، آپ نے ٹھیک کہا، ملک میں بہت سے قومی ادارے ہوتے ہیں۔ کہ یہ ایک طالب علم نے بتایا تھا استاد محترم کو، تو استاد محترم کو بہت اچھا لگا، انہوں نے شاباش دی اور کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سے قومی ادارے ہیں، یہ سب ادارے کام کریں تو ملک ترقی کرتا اور آگے بڑھتا ہے۔ کہ اگر جتنے بھی قومی ادارے ہیں وہ سب اپنا اپنا کام وقت پر کرتے جاتے ہیں تو ہمارا ملک آگے بھی بڑھتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے۔ پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے۔ تحفظ، حفاظت کرنا۔ کہ پولیس کا کیا کام ہے؟ کہ وہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ قانون توڑنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ یعنی جو قانون توڑتے ہیں، ملکی قانون کو جو توڑ کر کوئی کام کریں تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ یعنی پولیس کا کیا کام ہے؟ کہ کہیں پر بھی بد امنی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو اور مار پیٹ یا کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ تو وہ پولیس کا کیا کام ہے؟ کہ وہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے۔ اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ ایک پولیس تو ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جو ٹریفک پولیس ہے، ٹریفک پولیس جو ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کراتی ہے تاکہ ہمیں سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا، جناب، ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ کہ قومی اسمبلی ہو گئی، عدلیہ، فوج، پولیس، تو اس کے علاوہ اور کون سے ادارے ہیں جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں؟ استاد محترم نے کہا، بھائی، ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ کون سے ادارے؟ صحت اور تعلیم کے۔ صحت کے ادارے کون سے ہیں؟ ہاسپٹلس،
اور تعلیم کے ادارے کون سے ہیں؟ اسکولس، کالج اور یونیورسٹیز۔ تو استاد محترم نے بتایا کہ ہمارے ملک میں بہت سے صحت اور تعلیم کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ صحت کے مراکز یعنی ڈسپینسریاں یا کلینکس وغیرہ، اور ہسپتال یعنی جو ایک پراپر جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ قصبوں اور شہروں میں صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو صحت کی سہولتیں باہم پہنچاتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو کہ عوام کو صحت کی سہولتیں پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور ان کا عملہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ملک کا اہم طبی ادارہ ہے، یعنی اب انہوں نے ایک قومی ادارے کا نام لیا ہے NIH۔ یہ مخفف ہے کس کا؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کا، یعنی کیا ہے یہ؟ NIH، اور یہ شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے؟ جو شارٹ فارم یعنی مختصر لفظ جو لکھے جاتے ہیں وہ مخفف ہوتا ہے کسی بڑے لفظ کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، N فار نیشنل، I فار انسٹیٹیوٹ اور H فار ہیلتھ، ٹھیک ہے؟ تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یہ ادارہ اسلام آباد میں موجود ہے، جہاں پر تشخیص کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے، یعنی بیماروں کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور مزید بیماریوں کے لیے ویکسین بھی تیار کی جاتی ہے۔ ایک طالب علم نے کہا، جناب اسلام آباد میں NIH بھی موجود ہے، میری امی جان کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH میں لے گئے، وہاں ان کے الرجی ٹیسٹ ہوئے، ان کو ویکسین لگائی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔ یعنی ایک طالب علم نے شاید غور سے نہیں سنا نام NIH، تو اس نے اپنے اوپر جو بیتی ایک تکلیف یا اس کی والدہ کو جو تکلیف ہوئی اس کے بارے بتایا کہ اسلام آباد میں NIH موجود ہے جہاں میری امی کے ٹیسٹ ہوئے کیونکہ انہیں چھینکیں آتی تھیں، پھر ان کو ویکسین یعنی ان کو میڈیسن دی گئی اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا ہوں۔ NIH مخفف ہے، ان 3 حروف سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے۔ کہ اب اجمل خان صاحب نے بتایا کہ میں بھی اسی ادارے کے بارے بات کر رہا ہوں
اور NIH یہ 3 حروف جو ہیں یہ مخفف ہیں کس کے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے۔ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا تھا، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ یعنی ابھی صرف بات ہو رہی تھی صحت کی، ہسپتال کی یا صحت کے مراکز کی۔ تو جب یہ بات مکمل ہوئی تو ایک طالب علم نے کہا کہ آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کے بارے بھی بات کی ہے، تو ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے بھی کچھ بتائیے۔ اجمل خان صاحب نے کہا ضرور، یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، یعنی تعلیم کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں تعلیم کی ضرورت تھی، لیکن اب دنیا اتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا۔ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 85 دیکھیں گے۔ جی نیکسٹ انہوں نے کیا بتایا ہے؟ ہر گاؤں میں اسکول موجود ہیں، قصبوں اور شہروں کو کالج کی سہولتیں حاصل ہیں، بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولیات موجود ہیں۔ کہ اب انہوں نے تعلیمی اداروں کے بارے بتایا کہ اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں اور بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں۔ یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی بلکہ بچوں کو اچھائی اور برائی اور ان کے اخلاق کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ یوں ان اداروں میں ملک کی آئندہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی آنے والی نسل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان میں شعور آتا ہے اور ان سے بہترین ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، اور مختلف جو ہیں وہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آگے پرورش پاتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان اداروں میں آئندہ نسل یعنی آنے والی نسل کی تربیت کی جاتی ہے۔ اجمل خان صاحب نے اپنے طالب علموں کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کے بارے میں بھی بتایا، یعنی پولیس کا بتا دیا، صحت کا بتا دیا، تعلیم کا بتا دیا۔ اب نیکسٹ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ پاکستان ریلوے اور دوسرا کیا ہے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم PIA کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے بھی اجمل خان صاحب نے طالب علموں کو بتایا کہ یہ دونوں بھی اہم
قومی ادارے ہیں، یہ ہمیں آمد و رفت کی سہولتیں باہم پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ریلوے یعنی ریل گاڑیوں کے ذریعے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اب آپ دیکھیں پاکستان انٹرنیشنل، پی سے کیا مراد ہے؟ جسے ہم مخفف ہے ہمارا، یعنی شارٹ ورڈز ہیں PIA، تو پی سے مراد پاکستان، آئی سے مراد انٹرنیشنل، اور اے سے مراد ایئر لائن۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کا مطلب کیا ہے؟ PIA، یہ بھی لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی سہولیات پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے یہ بھی اہم قومی ادارے ہیں۔ ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اجمل خان صاحب نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم بولا، پچھلے دنوں میں اپنے ماموں جان کے ساتھ راولپنڈی گیا تھا، وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے، اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک۔ جناب، کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ یعنی اب اس نے پہلے بتایا کہ میں راولپنڈی گیا تھا اور وہاں میرے ماموں مجھے ایک پارک میں لے گئے جس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک، تو کیا پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ تو اب پارک کے بارے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے؟ تو استاد محترم نے کیا کہا؟ اجمل خان صاحب نے طالب علم کا سوال سن کر کہا، یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اسی لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں، یعنی عوام کا، پبلک کہتے ہیں عوام، لوگوں کو، کہ لوگوں کی سیر کا۔ اور جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں، پارک میں کوئی کام نہیں کیا جاتا بلکہ لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو اجمل خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں ہیں بلکہ عوام کو تفریحی سہولیات باہم پہنچاتے ہیں۔ اجمل خان صاحب نے مزید بتایا کہ عجائب گھر اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے کیا بتایا ہے کہ عجائب گھر، ہمارے ملک میں جتنے بھی عجائب گھر ہیں، اور دوسرا کس کے بارے بات کی ہے؟ کتب خانے، یعنی جن کو ہم لائبریریز کہتے ہیں، اردو میں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کتب خانے۔ تو استاد محترم اجمل خان صاحب نے طالب علموں کو عجائب گھر اور کتب خانے کے بارے بتایا کہ یہ بھی قومی ادارے ہیں۔ عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے واقف ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم عجائب گھر جائیں تو ہمیں پرانے زمانے کی وہاں پر چیزیں ملتی ہیں، اور جو ثقافت تھی یعنی جو رہن سہن تھا لوگوں کا، اس کے بارے پتہ چلتا ہے۔ لاہور کا عجائب گھر ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے لاہور میں عجائب گھر موجود ہے جو کہ اہم قومی ادارہ ہے۔ اس میں داخل ہوں تو یہاں قدیم عہد چلتا پھرتا اور سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم عجائب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پرانا دور، قدیم عہد یعنی پرانا دور جو ہے وہ چل پھر رہا ہے،
اتنی چیزیں موجود ہیں قدیم زمانے کی کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی پرانے دور میں آ گئے ہیں۔ جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں کہ ہمیں یہاں پر علم کی کتابیں اور ادب کی کتابیں ملتی ہیں، تو یہ ہمارے کتب خانے یعنی لائبریریز جو ہیں وہ ہمارے علم کے خزانے ہیں۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتب اور رسائل موجود ہیں۔ بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں جو خاص لائبریریوں میں ہی ملتی ہیں، یعنی کچھ پرانی کتابیں ایسی ہیں جو ہر لائبریری میں نہیں ملتی بلکہ کسی خاص لائبریری سے ہی آپ کو ملے گی۔ لاہور میں موجود پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبریری کا شمار ملک کے بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں، کتب خانے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبریری۔ ان کا شمار بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے، یعنی وہاں پر بڑی تعداد میں کتابیں موجود ہیں جو کہ لوگوں کے لیے معلومات کا باعث بنتی ہیں۔ یہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ آخر میں اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے کہا کہ یہ سارے ادارے اپنے ہیں، ہمیں ان سب کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ یہ ادارے قوم کی ملکیت ہیں۔ یعنی اب آخر میں اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے کیا کہا کہ یہ جتنے بھی اداروں کے بارے بات کی ہے یہ سب اپنے ہی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ اگر ان کو نقصان ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا، اگر یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے ان اداروں کو نقصان پہنچایا تو وہ صرف اداروں کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اور اگر ہم ان اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، بہتری لے کر آتے ہیں، تو پھر اس سے ہمارا وطن بھی مضبوط اور خوشحال ہو جائے گا۔ سب طالب علموں نے اجمل خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ معلومات دیں۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنے استاد محترم کی بتائی گئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں گے۔ یعنی طالب علموں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہمیں آپ نے بہت اچھی معلومات فراہم کی، اور ساتھ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ وہ ان باتوں پر اب دل سے عمل کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی پڑھائی صفحہ نمبر 84 اور 85 مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ریڈنگ بھی مکمل ہو گئی، اور یہ ہمارے دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ تیسرے دن کا کام ہے الفاظ معنی۔ آپ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 150 کھولیں۔
اسٹوڈینٹس یہ آپ کا نیا کام ہے تو اس لیے توجہ سے مشق پر کا خیال رکھیں، سمجھیں کہ غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم الفاظ معنی ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے الرجی۔ الرجی کے معنی ہیں کسی خاص چیز سے حساسیت، یعنی کسی چیز کے سونگھنے، چھونے، کھانے سے تکلیف ہونا۔ یعنی دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کو اگر تیز خوشبو پسند نہیں ہے تو کوئی تیز خوشبو لگا دے تو آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو الرجی کا مطلب یہی ہے کہ کسی خاص چیز سے حساسیت یعنی تکلیف ہونا۔ نیکسٹ ہے پیش پیش۔ پیش پیش کے معنی ہیں آگے آگے۔ نیکسٹ ورڈ ہے تحفظ۔ تحفظ کے معنی ہیں حفاظت۔ تحفظ کے کیا معنی ہیں؟ حفاظت۔ نیکسٹ ورڈ ہے تربیت۔ تربیت کے معنی ہیں پرورش۔ تربیت کے کیا معنی ہیں؟ پرورش۔ نیکسٹ ورڈ ہے ثقافت۔ ثقافت کے معنی ہیں رہنے سہنے کے طریقے۔ ثقافت کے کیا معنی ہیں؟ رہنے سہنے کے طریقے۔ نیکسٹ ہے جامعہ۔ آپ نے پڑھا تھا نا جامعہ، کالج ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ لائبریری کے بارے بتایا گیا تھا کہ جامعہ پنجاب کی، تو جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی۔ جامعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونیورسٹی۔ نیکسٹ ورڈ ہے مختص۔ مختص کے معنی ہیں خاص کیا گیا، مخصوص۔ مختص کے کیا معنی ہیں؟ خاص کیا گیا، مخصوص۔ نوعیت کے معنی ہیں قسم۔ نوعیت کے کیا معنی ہیں؟ قسم۔ اور نیکسٹ ورڈ ہے ویکسین۔ ویکسین کے معنی ہیں کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی طور پر لگایا جانے والا ٹیکہ۔ ویکسین کسے کہتے ہیں؟ کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی طور پر لگایا جانے والا ٹیکہ یعنی انجیکشن۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کے کتاب کے الفاظ معنی مکمل ہو گئے۔ اب کچھ الفاظ معنی آپ کو خود سے کروائے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہ بورڈ پر سے دیکھنے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں اور پھر ان کو کاپی پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 10 پہ ہے انسٹیٹیوٹ۔ انسٹیٹیوٹ کے معنی ہیں ادارہ۔ انسٹیٹیوٹ کے کیا معنی ہیں؟ ادارہ۔ نیکسٹ ہے باہم پہنچانا۔ باہم پہنچانا کے معنی ہیں مہیا کرنا۔ باہم پہنچانا، مہیا کرنا۔ نیکسٹ ہے تشخیص۔ تشخیص کے معنی ہیں مرض جاننا۔ تشخیص کے معنی ہیں مرض جاننا۔ نیکسٹ ورڈ ہے تہذیب و تمدن۔ تہذیب و تمدن کے معنی ہیں رہن سہن۔ کیا معنی ہے؟ رہن سہن۔ نیکسٹ ورڈ ہے آمد و رفت۔ آمد و رفت کے معنی ہیں آنا جانا۔ آمد و رفت کے کیا معنی ہیں؟ آنا جانا۔ نیکسٹ ورڈ ہے عمل درآمد۔ کیا ورڈ ہے؟ عمل درآمد۔ تو عمل درآمد یعنی حکم ماننا۔ کیا معنی ہے؟ حکم ماننا۔ نیکسٹ ورڈ ہے مخفف۔ مخفف کے معنی ہیں نام کے ابتدائی حروف۔ مخفف کے کیا معنی ہیں؟
नाम के इब्तदाई हरूफ। नेक्स्ट वर्ड है नायाब। नायाब के मायने हैं ना मिलने वाली। नायाब किसे कहते हैं? ना मिलने वाली यानी कीमती। ठीक है, ये आपके अल्फाज मायनी मुकम्मल हो गए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 86 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 86। सफ़ा नंबर 86 पर हमारी मश्क है। सबसे पहला सवाल है हमारा कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, यानी सवालात के जवाबात, जिसमें पहला सवाल है कौमी इदारों से क्या मुराद है, यानी कौमी इदारे किसे कहा जाता है उसके बारे आपने बताना है। ठीक है, तो क्या आंसर आप इसका लिखेंगे? आप लिखेंगे मुल्क की सलामती के लिए बनाए जाने वाले ऐसे इदारे जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, उन्हें कौमी इदारे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदलिया क्या काम करती है, यानी अदलिया का क्या काम है। तो क्या जवाब लिखेंगे? अदलिया लोगों को इंसाफ मुहैया करती है। अदलिया का क्या काम है? अदलिया लोगों को इंसाफ मुहैया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी असम्बली की क्या अहमियत है, कि हमारे मुल्क में कौमी असम्बली क्यों अहम है। तो क्या जवाब लिखेंगे? कौमी असम्बली हमारा अहम कौमी इदारा है। यही वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है, कौमी नौइयत के मामलात पर यहाँ अहम फैसले किए जाते हैं और मुल्क की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बहादुर फ़ौज की ज़िम्मेदारियों में क्या शामिल है। तो क्या जवाब लिखेंगे? हमारी बहादुर फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। ये किसी को इजाज़त नहीं देती कि वो हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से देखे। अगर मुल्क पर अचानक कोई आफत टूट पड़े तो इस मौका पर भी पाक फ़ौज अपने भाइयों की खिदमत के लिए मौजूद होती है, कि सिर्फ मुल्क की हिफाजत नहीं करते बल्कि अगर कोई आफत आ जाए तब भी हमारी बहादुर फ़ौज अपने भाइयों के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीमी इदारे क्या खिदमत अंजाम देते हैं, कि तालीमी इदारों का क्या काम है। तो क्या लिखेंगे? मुल्क की तरक्की के लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीमी इदारे तालीम के साथ साथ तरबियत का फरीज़ा भी सरअंजाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, यानी ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मे क्या काम है। तो क्या आंसर लिखेंगे? ट्रैफिक पुलिस सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक कवानीन पर
अमल दरामद कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्या काम करता है? कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जिसके बारे हमने पढ़ा था NIH, ये क्या काम करता है? तो क्या लिखेंगे आप? ये इदारे आवाम को सेहत की सहूलतें बाहम पहुंचाते हैं। डॉक्टर और उनका अमला मरीज़ों का इलाज मुआवजा करता है। कौमी इदारा सेहत NIH इस्लामाबाद का अहम तिब्बी इदारा है। यहाँ तशख़ीस के साथ साथ तहकीक भी की जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। कि आपने आपके MCQs हैं, एक जुमला दिया गया है और उसके जवाबात लिखे गए हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उस पर आपने गुड का निशान लगाना है। तो पेंसिल अपने हाथ में रखें और साथ साथ मुकम्मल करें। नंबर 1, कानून साजी करती है। कौन करती है कानून साजी? नंबर अलिफ कौमी असम्बली, बे फौज, जीम पुलिस और दाल अदलिया। तो कानून साजी यानी कानून बनाने का काम कौन करता है? जी, कौमी असम्बली। तो आपने कौमी असम्बली के हरफी नंबर पर टिक कर देना है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को कहते हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहते हैं? अलिफ लोअर कोर्ट, बे सेशन कोर्ट, जीम हाई कोर्ट और दाल सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ी अदालत का क्या नाम है? जी, सुप्रीम कोर्ट। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के हरफी नंबर पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को कहते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है तो उसका सरबराह क्या कहलाता है? अलिफ सिविल जज, बे एडिशनल सेशन जज, जीम सेशन जज और दाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट का सरबराह क्या कहलाता है? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आपने इसके हरफी नंबर पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, जिस जगह कौमी असम्बली के अरकान बैठते हैं उसे कहते हैं? आपने पढ़ा था कि कौमी असम्बली के नुमाइंदे एक जगह पर बैठते हैं, उसका नाम पढ़ा था। तो अब उन्होंने पूछा है कि उसे क्या कहते हैं? अलिफ कौमी असम्बली हाउस, बे नेशनल असम्बली हाउस, जीम पार्लियामेंट हाउस और दाल कानून साज हाउस। तो कौमी असम्बली के अरकान कहाँ बैठते हैं? जी, पार्लियामेंट हाउस में। तो आपने पार्लियामेंट हाउस के हरफी नंबर पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, कायदे आज़म लाइब्रेरी है। कहाँ है कायदे आज़म लाइब्रेरी? अलिफ लाहौर में, बे कराची में, जीम पेशावर में, दाल इस्लामाबाद में। तो कायदे आज़म लाइब्रेरी कहाँ है? जी, लाहौर में। तो आपने लाहौर में जहाँ लिखा है उसके हरफी नंबर पर टिक कर देना है। ये आपके MCQs मुकम्मल हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें।
یہ آپ کے صفحہ نمبر 87 پر ہے. صفحہ نمبر 87 پر سوال دیکھیں گے واحد کی جمع اور جمع کے واحد. اسٹوڈینٹس آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ کام کاپی پر کریں گے تو آپ نے 4 کالمس میں کرنا ہے، واحد جمع جمع واحد. یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے ہی، لیکن جب آپ کاپی پر لکھیں گے تو آپ نے 4 کالمس میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے فرسٹ ورڈ ہے اساتذہ. اساتذہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ اس کا واحد کیا ہوگا؟ استاد. اساتذہ استاد. سبق واحد ہے تو سبق کی جمع کیا ہوگی؟ اسباق. سبق کی جمع اسباق. نیکسٹ ہے موضوع. موضوع بھی واحد ہے تو موضوع کی جمع ہوگی موضوعات. موضوع کی جمع کیا ہوگی؟ موضوعات. نیکسٹ ہے قوانین. قوانین جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ قانون. قوانین کا واحد کیا ہوگا؟ قانون. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مراکز. مراکز بھی جمع ہے تو مراکز کا واحد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مرکز. مراکز کا واحد مرکز. تو یہ آپ کے واحد جمع اور جمع واحد مکمل ہو گئے ہیں. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے الفاظ کے متضاد لکھیں. الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہیں. جیسے بہادر کا متضاد ہے بزدل. بہادر کا متضاد کیا ہے؟ بزدل. محفوظ غیر محفوظ. محفوظ کا متضاد کیا ہے؟ غیر محفوظ. نیکسٹ ہے میلا. میلا کا متضاد ہے اجلا. میلا کا متضاد کیا ہے؟ اجلا. نیکسٹ ہے ترقی. ترقی کا متضاد ہے تنزلی، یعنی نیچے کی طرف آنا، ناکامی کی طرف آنا. تو ترقی کا متضاد ہے تنزلی. نیکسٹ ہے آمد. آمد کا مطلب آنا، تو اس کا متضاد ہے روانگی. آمد کا کیا متضاد ہے؟ روانگی. یعنی آمد آنا اور روانگی جانا. جی نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے اعراب لگائیں. اعراب لگائیں میں آپ نے دھیان سے اعراب لگانے ہیں. آپ اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں تو آپ نے توجہ سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ ہے اساتذہ. الف کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، تے کے نیچے زیر، زے کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم. تو اساتذہ. اساتذہ. نیکسٹ ہے سبق. سین کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم. سبق. نیکسٹ ورڈ ہے انتظار. الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، زوئیں کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم. تو انتظار. انتظار. نیکسٹ ورڈ ہے نشست. نون کے اوپر زبر، شین کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم اور تے کے اوپر بھی جزم. نشست. شست. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ادب. الف کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر اور بے کے اوپر جزم. ادب. نیکسٹ ہے جماعت. جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر،
اور تے کے اوپر جزم جماعت. نیکسٹ ورڈ ہے اجازت. الف کے نیچے زیر, جیم کے اوپر زبر, زے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم اجازت. نیکسٹ ہے طلب. توئیں کے اوپر زبر, لام کے اوپر زبر اور بے کے اوپر جزم طلب. نیکسٹ ہے تربیت. تے کے اوپر زبر, رے کے اوپر جزم, بے کے نیچے زیر. اب دیکھیں یہ ہے تربیت, یعنی یہ 2 مرتبہ بولا جا رہا ہے تو یہ کے اوپر پہلے شد آ جائے گی اور پھر زبر. تربیت, یہ کے اوپر زبر آ کے اور تے کے اوپر جزم آ جائے گی تربیت. نیکسٹ ہے تحفظ. تے کے اوپر زبر, ہے کے اوپر تحف, تو ہے کے اوپر بھی زبر, اس کے بعد آ گیا تحفظ, یعنی فے 2 مرتبہ آ رہا ہے, ہے کے ساتھ بھی اور زوئیں کے ساتھ بھی. تو فے کے اوپر سب سے پہلے شد آ جائے گی تحفظ, تو فے کے اوپر شد کے بعد پیش آئے گی اور زوئیں کے اوپر جزم آ جائے گی, تو یہ بن گیا تحفظ. نیکسٹ ہے محافظ. میم کے اوپر پیش, ہے کے اوپر زبر, فے کے نیچے زیر, زوئیں کے اوپر جزم محافظ. نیکسٹ ہے توجہ. تے کے اوپر زبر, واو کے اوپر زبر, توجہ, یعنی جیم 2 مرتبہ ہے تو جیم کے اوپر شد اور توجہ پیش میں آ رہا ہے تو جیم کے اوپر پیش آ جائے گی اور ہے کے اوپر جزم آ جائے گی توجہ. ٹھیک ہے, یہ کیا آپ کے ورڈز ہو گئے؟ اساتذہ, سبق, انتظار, نشست, ادب, جماعت, اجازت, طلب, تربیت, تحفظ, محافظ, توجہ. جی اسٹوڈنٹ, ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے. اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے چارہ, اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے چارہ. یعنی پہلا لفظ جو تھا وہ الف کے ساتھ ہے, یعنی لفظ کیسے لکھنا ہے؟ چارہ. اور دوسرا لفظ کیسے ہے؟ چارہ. یعنی بولنے میں دونوں لفظ ایک جیسے ہیں, بولنے میں دونوں لفظ ایک جیسے ہیں, لیکن کیا ہے کہ الف اور گول ہے کی وجہ سے اس کے کیا ہے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں چارہ اور چارہ, آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں تاکہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. تو جو الف والا یعنی یہ جو پہلے پہ جو ہے چارہ, اس کا جملہ آپ کیا بنائیں گے؟ مخالف ٹیم کے پاس ہارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ چارہ کہتے ہیں مویشیوں کے کھانے کو. یہ چارہ کون سا ہوتا ہے؟ مویشیوں کا کھانا. تو آپ کیا جملہ بنائیں گے؟ بھینس چارہ کھاتی ہے. کیا جملہ بنائیں گے؟ بھینس چارہ کھاتی ہے. تو یہ آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں. اب اسٹوڈنٹس اپنی سرگرمی دیکھیں. آپ کی سرگرمی میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ درخواست کیسے لکھی جائے, کہ ہم نے درخواست کیسے لکھنی ہے. اب یہاں انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے درخواست کا, کہ یہ درخواست ایک 7ویں جماعت کی طالبہ نے اپنی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام لکھی ہے. اب کیسے لکھنی ہے
इसका तरीका बताया है कि सबसे पहले आप लिखेंगे बाखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस, आगे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, आप इसमें अपना नाम लिख सकते हैं, नारोवाल है आप लाहौर लिख लें। उसके बाद आप हेडिंग देंगे उन्वान की। उन्वान में आप किस लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, आपको रुखसत क्यों चाहिए, वो आप लिखेंगे। तो उन्वान है भाई की शादी में शिरकत के लिए रुखसत, कि आप किस लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, भाई की शादी है और आपको रुखसत यानी छुट्टी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा जनाब आलिया, उसके आगे नदाइया की अलामत आ गई। नहायत अदब से गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी बातारीख 21 अक्टूबर 2012, अब ये चूँकि 2021 चल रहा है और आप उस हिसाब से इसकी तारीख बदल सकते हैं, यानी आप जनवरी लिख लें कि 21 जनवरी 2021 को होना करार पाई है। शादी तो इतवार को है मगर उससे अगले रोज़ वलीमे की दावत है, उस रोज़ मेहमान भी आए होंगे और मुझे घर में अम्मी जान का हाथ बटाना होगा। यूँ मेरे लिए 22 अक्टूबर, यहाँ आप क्या करेंगे, आप 22 अक्टूबर की जगह 22 जनवरी लिखेंगे कि 22 जनवरी 2021 की रुखसत अनायत फरमाएं। मैं आपकी ममनून हूँगी और 22 लिखेंगे हूँगा। अल आरिस, अब देखें नीचे उन्होंने तो लिखा हुआ है खतीजतुल कुबरा तालिबा, दर्जा हफ्तम, रोल नंबर लिखा है और उसकी राइट साइड पर तारीख है, लेकिन आपने क्या लिखना होता है, आपका ताबे फरमा या आपकी ताबे फरमा, नीचे नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा और राइट साइड पर तारीख आ जाएगी। तो ये दरख्वास्त का एक तरीका लिखना बताया गया है। अब एक चीज़ और आपको बताई गई है जो कि सफ़ा नंबर 88 पर है। आप अपनी सफ़ा नंबर 88 को देखें कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तुलबा तालिबात को दरख्वास्त लिखने का तरीका सिखाएं। उन्हें बताइए कि जिस शख्स के नाम दरख्वास्त लिखी जा रही हो, पहली सतर में उस अफसर का ओहदा और मुकाम लिखा जाता है। दरख्वास्त किसी मर्द के नाम लिखी जाए या खातून के, दोनों सूरतों में लफ्ज़ जनाब लिखा जाएगा, लेकिन जनाब और साहिब या साहिबा को एक साथ लिखना मुनासिब नहीं। यानी हम लिख देते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, तो जनाब और साहब लिखना मुनासिब नहीं है। इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा, यानी आप लिख लें बाखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस या लिख लें बाखिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा, यानी यहाँ पहले जनाब लिख लें या बाद में साहिबा लिख लें, लेकिन जनाब और साहिबा इकट्ठा नहीं लिखा जाता। तो ये पढ़ने का यही मकसद था कि आप जो लिख लेते हैं दरख्वास्त लिखते हुए कि आप बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिख लेते हैं, तो जनाब और साहब इकट्ठा नहीं लिखा जाता और वो मुनासिब भी नहीं लगता। तो इसलिए जनाब और साहब एक ही लाइन में नहीं लिखे जा सकते, या तो आप जनाब लिख लें या आप साहिब लिख लें। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे अल्फाज मायनी, सवालात और किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 15 ये सारे इदारे अपने हैं मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। ये आपका नया काम है,
یعنی جو کام آپ نے تعطیلات سے پہلے کیا تھا یہ اس سے آگے کا کام ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو ریوائنڈ کریں، بار بار سنیں، سمجھیں، یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد آپ اپنی کاپی پر لکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔